بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ چوتھا سبق ہے قرآن کا۔ سورہ بقرہ کو ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں ہر روز کہ اردو زبان کا قرآن سے کیا تعلق ہے اور کیا تعلق تھا، اور آپ سوچئے کہ کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآنی الفاظ کو اپنی زبان میں استعمال کیا، ان کا تعلق کیا ہوگا قرآن کے ساتھ۔ یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ دور حاضر میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے اس اردو زبان کو خیر باد کہہ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم اس پہ فخر ہی نہیں کرتے، اس کو بولنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بچے انگریزی بولنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں، حالانکہ دوسرے ملکوں نے ہمیں دکھا دیا کہ چائنیز ہمیشہ چینی بولتے ہیں چاہے باہر بھی جائیں، اور کچھ ایسی زبانیں ہیں جو مر چکی تھی، کچھ لوگوں نے ان کو آپ کے لیے زندہ کر کے آپ کے سامنے دکھا دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اردو زبان جو قرآن کے الفاظ سے مالا مال ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ حیران کن حد تک یہ چیز ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑنا ضروری بھی ہے۔ جس کا اپنی زبان سے تعلق کٹ گیا، وہ اپنی زمین اور اپنے تاریخ اور اپنی تہذیب سے کٹ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب اس میں ہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ من کا مطلب، واو کا مطلب ہوتا ہے اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یہ من کئی قسم کا ہوتا ہے۔ من بازیہ بھی ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، من تمیزیہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بعض لوگ، جو سب لوگ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ کون؟ جو منافق تھے۔ اب ناس کا مطلب ہوگا لوگ، اور من کا مطلب ہوتا ہے جو۔ یہ الذی کے معنوں میں، یعنی اس میں موصولہ ہے گرامر میں، صرف و نحو میں۔ یقولو، یہ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یقولو کہنا، کہتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، ظاہر ہے۔ اور اس میں ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ قول، جیسے اللہ کا قول ہے، شاعر کا قول، اقوال زرعی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور وہیں سے آئے ہیں۔ یقول، آمنا، ایمان لانا، بہت آسان ہے نا، یقین کرنا، ایمان لانا۔ آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، بے ساتھ کا معنی دے گی۔ وبالیوم الآخر، اور یوم دن کو کہتے ہیں، جیسے ہم یوم آزادی مناتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے یوم ہم مناتے ہیں۔ یوم والدین بھی مناتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں۔ یوم الآخر، تو آخرت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں کون سی مشکل ہے؟ وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ منافقت جو ہے، یہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ مومنین اس میں فاعل کا صیغہ ہے ایمان لانے والے۔ مومن واحد ہوگا، اور مومنین اس کا پلورل یا جمع ہوگا کہ بہت سارے ایمان لانے والے، ان کو مومنین کہیں گے۔ اور مومن ایک بندہ، یہ مومن بھی ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مومن مسلمان بندہ، تو یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سمجھیے کہ قرآن کو اگر ہم نے پھر بھی نہ سمجھا تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اردو کی مدد سے قرآن کا ترجمہ سیکھیے، سمجھیے، اور میرے لیے بھی آخرت کا سامان مہیا کیجیے، اور آپ اپنے لیے بھی آخرت کا سامان مہیا کیجیے، اور اس کو صدقہ جاریہ بنائیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو، مگر یہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، لیکن اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یخادعون، دھوکہ دینا، تو یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب وہ
کرتے اس لیے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے بھی منافقوں کے عمل سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ حضور نے جو 4 نشانیاں بتائی ہیں منافقوں کی، کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اسی طرح سے وہ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس ہوگی تو اس میں بھی وہ خیانت کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ عملی منافقت ہے، اعتقادی منافقت نہیں۔ ہم کسی کو اعتقادی طور پہ منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس میں آئیے تھوڑے سے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ انفسہم، یہ نفس کی جمع ہے، یعنی ان کے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ تو نفس ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ولیکن، یہ بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھائی بات تو ایسے ہے لیکن یہ بات ہے، تو یہ لیکن ہم اردو میں وہاں سے لاکن کی بجائے ہم لیکن استعمال کرتے ہیں۔ یشعرون، شعور یعنی ایک باشعور آدمی، باسمجھ آدمی جو سمجھ رکھنے والا ہو، اور ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں لاشعوری طور پر، یعنی ہم نے غیر ارادی طور پر ایسا کر لیا۔ تو یہ شعور کا لفظ بھی ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی شعور آ جانا، یعنی کوئی بچہ اگر بالغ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ بچہ باشعور ہو گیا ہے۔ تو یشعرون یہ لفظ بھی ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اللہ نے ہمیں عملی منافقت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جب نماز پڑھے تو سستی کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بہت سست روی سے کھڑا ہوتا ہے، گویا اس کے اوپر ایک بوجھ لدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ ہر وقت تذبذب میں رہتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو یہ منافقت کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اس کا ارادہ کوئی پختہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے ایمان پر حق الیقین نہیں ہوتا یا علم الیقین نہیں ہوتا۔ تو یہ جو منافقت کی نشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے وہ مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر مومنین کے اندر تقوی ہے تو وہ ضرور منافقین کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آیت بھی بہت آسان تھی، اور اس میں بھی ہم نے اردو کے الفاظ سیکھے، جیسے لیکن ہے، شعور ہے، اور اسی طرح سے آمنو، ایمان لانے والے، والذین جو۔ تو یہ آیت بھی بہت آسان ہے اردو کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ سیکھیں گے کہ اردو میں بہت سارے قرآنی الفاظ ہم پڑھیں گے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے، لیکن اردو چونکہ اب ہم اردو کو چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہماری نئی نسل وہ جو گاڑھی اردو تھی اس کو نہیں سمجھ پاتے، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس زبان کو واپس لے کے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔